سوالات ہیں. سوال ہے کہ what is the stance for a mother with newborn with 6 months? Should she fast in Ramadan? ایک عورت ہے جس کا 6 مہینے کا بچہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھے؟ دیکھیے حاملہ پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی عورت ہے یعنی اس کی نفاس کے بعد وہ رکھے گی. اگر ایک عورت کا 6 مہینے کا بچہ ہے تو ایسی عورت اگر اس کو مشقت ہوتی ہے، اس میں بچے کے دودھ پر فرق پڑتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گی تو آپ کے لیے نقصان ہے، یا اسی طرح سے اس کے یعنی بچہ ہو چکا ہے کسی عورت کو اور یا پھر وہ حاملہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر ان کو بچے پر یا اپنے اوپر ڈر ہو روزے کی وجہ سے اور کوئی سچا اچھا ایکسپرٹ ڈاکٹر طبیب کہہ دیتا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نے روزہ چھوڑنا چاہیے. ایسی عورت کیا کرے گی؟ آپ سوچیں گے کہ ہر سال اگر کسی کو ہوتا ہو بچہ تو بیچاری کیا کرے گی؟ ہر سال کا فیس اس کے جو ہے پوسٹ پون ہوتے چلے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو یہی فتویٰ دیا تھا کہ وہ جن کو اپنے اوپر خشیت محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، جن کے پیٹ میں بچہ ہو یا گود میں بچہ ہو، تو وہ لوگ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. ان پر قضا نہیں ہے، ان پر فدیہ ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کا، آپ مزید تحقیق اس میں کریں. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں یہی فتویٰ دیتے تھے. سوال ہے کہ واٹ ایج از فرض ٹو فاسٹ ان رمضان، یعنی کس عمر میں بچہ کسی شخص پر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ روزہ بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، لیکن بچوں کو تربیت کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسے صحابہ عاشورے کا حکم سن کر اپنے بچوں کو روزے کے لیے تربیت دیا کرتے تھے. لیکن مار پیٹ کے روزے رکھانا، بعض اوقات ماں باپ جو ہے بچوں کو مار پیٹ کے روزہ رکھوا لیتے ہیں یا ترغیب دے کے روزہ رکھاتے ہیں، خود روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی بہت بری بات ہے. تو بچے پر روزہ فرض نہیں ہے اور اس کی کوئی عمر طے نہیں ہے. کسی بچے کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، وہ بالغ ہو گیا. عام طور سے 14 13 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اگر کوئی رمضان میں بالغ ہو جائے تو پچھلے روزے اس پر نہیں ہوں گے، آگے کے روزے ہوں گے. Can a Muslim patient take tablets, have injections or use patches while fasting? کیا ایک پیشنٹ گولیاں کھا سکتا ہے، انجیکشن لے سکتا ہے یا پیچ وغیرہ لگا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ دیکھیے جو چیز، اس کا قاعدہ یاد رکھیے، روزے میں کھانا پینا اور شہوت حرام ہے. تو جو چیز کھانے پینے کا سبسٹیٹیوٹ بنتی ہے، آپ کو رگوں میں کچھ انجیکشن دیتے ہیں جو آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے، آپ کے معدے میں نہیں جاتا ہے، وہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ایسی چیز آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسی چیز لگا رہے ہیں، ایسی دوائی لے رہے ہیں جو کھا رہے ہیں آپ، نگل رہے ہیں، تو یہ کھانا ہی ہوا. چاہے آپ دوائی کھائیں، آپ بولتے بھی اس کو دوائی کھانا ہے، تو آپ وہ کھا رہے ہیں، تو آپ دوائی کھاتے ہیں تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. ہاں لیکن بعض لوگوں کو یعنی دمہ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو ناک کے راستے سے ان کو کچھ اس طرح سے، جیسے زکام کسی کو ہو جائے تو بھاپ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں حلق میں جو محسوس ہوتا ہے اس کو آدمی تھوک دے. کوئی کہہ سکتا ہے پھر زبان پہ تو محسوس ہو رہا ہے، پھر روزہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ تو آپ مسواک کرتے ہیں تو زبان پہ محسوس نہیں ہوتا ہے، پانی آپ کلی کرتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے، زبان پہ محسوس ہونے سے کھانا پینا ثابت نہیں ہوتا ہے. پلیز ایلیبوریٹ آن 8 رکعت اور 20 رکعت آف تراویح. یہ بہت بڑا جھگڑا ہے. صحیح بات اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نماز رات میں نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جس میں امام مالک بھی ہیں کہ رات کی نماز 11 رکعت ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں موطا میں، امام مالک کی موطا میں یہ روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. تو یہ موطا میں موجود ہے، امام مالک کی کتاب موطا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت 11 رکعت پڑھنا ہے تراویح میں. اگر کوئی آدمی 11 سے زیادہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہتے، لیکن وہ اس کو سنت نہ کہے. اگر ایسی چیز جو ثابت نہیں اس کو سنت کہے گا تو گناہگار ہوگا. کیا نا مسلم پیشنٹ ٹیک ٹیبلٹس؟ واپس سے آ گئے. کیا لیلۃ القدر کی کوئی پہچان ہے؟ لیلۃ القدر کی بعض روایتوں میں پہچان آئی ہے، سیر جامع صغیر وغیرہ میں یہ روایت نقل کی سیوطی نے اور شیخ الالبانی نے اس کی تحسین کی ہے کہ لیلۃ القدر میں
زیادہ سردی اور زیادہ گرمی دونوں بھی نہیں ہوتا ہے, ایک دم اعتدال ہوتا ہے. اور اس میں سورج جو طلوع ہوتا ہے اگلے دن تو وہ تھوڑی یعنی بغیر شعاع کے ہوتا ہے, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہونے کے بعد معلوم پڑے گی. یہ کس لیے بیان کیا گیا؟ ہاں چلو مل گئی مجھ کو. لیکن کوئی آدمی سوچے کہ چلو سورج دیکھتے ہیں پھر مناتے ہیں, تو گیا ہو جانے کے بعد معلوم پڑے گا. یہ ایسی جیسے بس جانے کے بعد اس کا نمبر معلوم پڑے. Does a breastfeeding woman have to fast? کیا ایک عورت جو بچے کو دودھ پلاتی وہ روزہ رکھے, لیکن اگر اس کو تکلیف نقصان ہوتا ہے یا بچے کو نقصان ہوتا ہے روزہ رکھنے سے تو اس صورت میں وہ چھوڑ سکتی. اس کو یاد رکھیے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بچہ ہے تو اس کا مطلب اس کو روزہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اس کو خشیت ہو, ڈر ہو کہ میرے بچے کو نقصان ہو گیا مجھ کو, تو اس صورت میں اس نے کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ڈر خالی دل میں ہو, واقعی کوئی جانکار بولے کہ تمہارے لیے نقصان ہے, بچے کے لیے نقصان ہے. Do all Muslims have to fast during Ramadan if they don't want to? ہوتے ہیں ایسے بھائی. سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنا پڑے گا بشرطے کہ وہ مقیم ہوں, صحیح ہوں, اور یعنی ان کو جیسے بیمار نہیں ہیں, حائضہ کے لیے نہیں ہے بعد میں رکھے گی وہ. اسی طرح سے نفاس کی حالت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد کے دن ہوتے ہیں, اس میں وہ نہیں رکھے گی روزہ. تو اب دیکھیے جو نہیں رکھ رہا ہے وہ بیچارہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے, اس کو پوچھیے آپ کیوں نہیں, کہ کوئی مسئلہ ہے تیرا, کیا پرابلم ہے. کوئی بیمار اگر ہے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا. جیسے شوگر وغیرہ میں کچھ لوگوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے تو شوگر کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, ڈاکٹرز بھی اس کو منع کرتے ہیں, زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کچھ سیریس پرابلمس ہوں اگر بیماری کے لیے کے اعتبار سے, تو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. ایسا مریض جو بعد میں اچھا ہوگا وہ اب روزہ چھوڑے گا لیکن بعد میں قضا کرے گا. ایسا مریض جس کو ڈاکٹر بول چکا ہے آپ کی بیماری آپ کے قبر میں جائے گی آپ کے ساتھ میں, آپ ہمیشہ ایسے رہو گے, آپ روزہ مت رکھو اور کبھی مت رکھو, تو جب تک کہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا. اور اگر اس کو امید نہیں ہے شفا کی تو ایسا مریض ہر روزے کے بدلے میں ایک دن فدیہ دے گا, یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. ایک ٹائم طعام مسکین, تو ایک مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے, ایک ہی ہے طعامین اللہ نے نہیں کہا, لیکن جو زیادہ کھلانا چاہے اس سے اچھا ہے. What does Ramadan stand for? رمضان کس لیے ہے یا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو رمضان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اس میں روزے اللہ نے فرض کیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اور اللہ نے صوم کی علت بتائی, یعنی رمضان میں روزے فرض کیے گئے اور روزے تقویٰ کے لیے ہیں. تو رمضان کا جو پورا مہینہ ہے بندے کی تقویٰ کی تربیت ہے. ایک مہینے کا یہ یعنی کورس ہے ہمارے لیے. اس کورس میں ہم کو ڈسپلن بننے کی تیاری کرائی جاتی ہے. یہ مقصد ہے رمضان کا. Does swallowing your own saliva break your fast? No. یعنی ایک آدمی اپنا تھوک نگل لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, لیکن جمع کر کے نگلے تو ڈر ہے کہ کوئی آدمی سوچے چلو اچھا پیاس بجھانے کا اچھا طریقہ ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. Is smoking allowed in روزہ؟ اسموکنگ روزہ میں بھی نہیں ہے اور افطار میں بھی نہیں ہے. آپ بتائیے, کسی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, جو سگریٹ کی سب سے ہلکی کمپنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مور کمپنی, MORE, اور یہ بہت ڈبل فلٹر وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں اس کو. اس کمپنی کا جو اونر ہے وہ بولتا ہے there is no safe cigarette in the world. دنیا میں کوئی سیف سگریٹ نہیں ہے. اور کسی آدمی کو دیکھنا تو اس سے پھیپڑوں کا کیا حال ہو جاتا ہے سگریٹ سے. یعنی آپ بتائیں کیوں یہ انجن بن رہا ہے؟ کس نے اس کو بتایا کہ دھواں لے گا اڑائے گا, دھواں لے گا, اب یہ تو انجن بن گیا ہے. پہلی پوزیشن کیا کم ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کو, اور باہر بھی کر رہے ہیں اندر بھی کر رہے ہیں. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کو پیسو اسموکنگ کہتے ہیں. اور کئی کیسز اس کی وجہ سے ہوئے ہیں امریکہ میں کہ یہ ہمارے آفس میں بیٹھتا تھا, اسموک کرتا تھا, مجھ کو کینسر ہوگا اس کی وجہ سے. ایسا ہوا ہے, ایک عورت نے کلیم کیا تھا اس طرح سے, آپ لوگوں کو معلوم ہوا, ڈھونڈیے اس کو. What is the legal ruling if I unintentionally eat or drink when fasting? یعنی ایک آدمی انجانے میں, یاد نہیں ہے میرا روزہ ہے, خاص طور سے شروع کے ہفتے میں ہوتا ہے ایسا,
تو اگر بھول سے کھا لے یا پی لے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی بھول سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بیوٹی ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں وہی چیز گناہ شمار ہوتی ہے جو جانتے بوجھتے کی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جس میں تم سے مسٹیک ہو جائے، خطا ہو جائے، ہاں جو دل کے پکے ارادے کے ساتھ تم کرو گے اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو ایک آدمی بھول سے کچھ کھا پی لے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ تم میں سے کوئی اگر بھول سے کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے اور اس کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ کھا پی کے روزے دار اللہ کا کھلایا، یعنی نسبت اس کی طرف نہیں اللہ کی طرف ہے کہ وہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھ کو اللہ نے کھلایا، یعنی بونس ہو گیا روزہ بھی اور کھانا بھی۔ سوال ہے کہ واٹ از دا لیگل رولنگ on the fast for the elderly people؟ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن اتنے بوڑھے اگر ہو جائیں، ورنہ کوئی آدمی کہے گا دیکھو میرے 50 بال سفید ہیں میں بھی بوڑھا ہوں، جو آدمی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں روزے میں ان کے لیے ایک مسکین کا طعام ہے فدیے کے طور پر۔ تو جو بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، جو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو روزے میں، ایسے لوگوں کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا اس روزے کا فدیہ ہے، اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ Do children sick and old people need to fast? I have already answered this. کیا بوڑھے بچے اور بیمار کے لیے روزہ ہے؟ آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ Should a person with diabetes fast؟ کیا ڈائبٹیز کا مریض بھی روزہ رکھے گا؟ اگر ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے اور بہت سیریسلی ہے تو آپ یعنی نہ رکھیں تو وہ نہ رکھیں۔ What do the words رمضان کریم and رمضان مبارک mean؟ رمضان کریم کے معنی عربی یعنی سوال یہ ہے کہ رمضان کریم اور رمضان مبارک کے کیا معنی ہے؟ کریم کا مطلب ہوتا ہے سخی، عزت والا، مرتبے والا، اور مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا۔ تو رمضان مبارک کا تو لفظ خود حدیث میں آیا ہے، لیکن رمضان مبارک کی لوگوں کو اس طرح سے گریٹ کرنا یہ حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، تو یہ آپ نے بطور نیوز دیا ہے، بطور گریٹنگ آپ نے نہیں کہا۔ اس لیے بہت سارے لوگ چاند دیکھے تھے رمضان مبارک، پھر اگلے مہینے میں کہتے ہیں عید مبارک، آج کل لوگ بولنے لگے جمعہ مبارک، اب روزانہ کچھ کہیں گے 5 بجے مبارک، 6 بجے مبارک، کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ اسلام میں جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں۔ ہم اپنی طرف سے اسلام کو یعنی بیوٹیفائی کریں گے تو اس کو ہم لوگ بگاڑ دیں گے۔ اب بتائیے کسی نے بنانے والے بہت اچھا بنایا، اب ہم اٹھ کے اس کو اور کچھ کرنے جا رہے ہیں، ہم خراب کریں گے، ہم اس کو خراب کریں گے۔ اللہ نے پرفیکٹ بنایا، اس پہ کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کلر بھرنے کی ضرورت نہیں اس میں۔ تو رمضان مبارک، رمضان یا عید مبارک وغیرہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ واٹ ڈو دا ورڈز رمضان کا یہ اس طرح سے آ گیا۔ وچ فاسٹنگ کین وی برش، کیا ہے Brushing. Brushing. Teeth brushing. Can we brush out our teeth? While fasting, can we brush our teeth with toothbrush وغیرہ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ؟ کوئی آدمی اگر روزہ ہے تو کیا وہ ٹوتھ پیسٹ سے ٹوتھ برش استعمال کر کے دانت صاف کر سکتا ہے؟ میں یہ صلاح دوں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہے پرہیز کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے جو حلق میں جانے کا امکان قوی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے فوم ہوتا ہے، اس سے یعنی جھاگ بنتا ہے، اور آدمی بہت سارے لوگ اس میں جھاگ سے بات بھی کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ حلق میں جا سکتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرو تو اچھی طرح سے ناک میں پانی پہنچاؤ، لیکن روزہ ہو تب نہیں۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں زیادہ اندر تک پانی نہیں چڑھانا چاہیے۔ تو کیوں نہیں چڑھانا چاہیے؟ اس لیے کہ حلق میں جا سکتا ہے، تو ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے جس سے مسٹیک سے حلق میں کچھ چلا جائے، اسی میں یہ بھی آتا ہے، تو پرہیز کرنا چاہیے اس سے۔ مسواک کریں، کم سے کم 1 مہینہ تو کریں، بعد میں پھر سے برش کرنا ہے تو 1 مہینہ مسواک کر لیں۔ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خالص برش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے، روزے میں صرف وہ برش کرنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یعنی کلی کرنے کی طرح ہے۔
praying 8 रका behind imam who prays 20, is it okay? यानी इमाम साहब 20 वाले हैं, ये 8 वाला है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी या नहीं होगी? कोई मसला नहीं है, हर मुसलमान के पीछे नमाज हो जाती है। ऐसा इस तरह से हम करना शुरू करें, मुसलमान और टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ सकता है जब तक कि वो मुसलमान बाकी है। Salah can be taken, but if a person is suffering from cough and cold, then what is case of cough? यानी एक आदमी को खांसी वगैरह आती है, अगर बलगम उसका आता है तो क्या हो, निकले या बाहर छोड़े? तो बाहर छोड़े उसको, निकले नहीं उसको। और लुआब जो है, वो लुआब आदमी जो उसका थूक होता है तो वो तो उसका अपना है, उसको निकल सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन जमा नहीं करे उसको। In Laylatul Qadr, will all gunah destroy like related to हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, etc. यानी लैलतुल क़द्र में क्या सारे गुनाह माफ़ होते हैं, हुकूकुल्लाह भी और हुकूकुल इबाद भी? तो यहाँ पर बंदों के जो हुकूक हैं वो बाकी रहते हैं। जैसे कोई आदमी साल भर लोगों के माल छीने और लोगों को बेवकूफ़ बनाए, सब कुछ कर ले, और फिर पूरे आशरा जो है इत्तिकाफ़ में बैठे और सोचे कि चलो सब साफ, बाहर निकलने के बाद किसी को कुछ देना नहीं, सब मिल रहे हैं, बोले मेरा तो ये लैलतुल क़द्र मिल गया मुझको। ऐसा नहीं होता है, जिसका हक है उसको देना पड़ेगा उसको। ये तो गुनाह माफ हुआ है, हक माफ नहीं हुआ है। What should we say when we meet each other in Eid, like Eid Mubarak? ईद के दिन हमको आपस में जब मिलते हैं तो क्या कहना चाहिए? तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। ये सहाबा कहते थे जब एक दूसरे से मिलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब आपस में ईद के दिन एक दूसरे से मिलते थे तो तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका कहते थे। तो हम आपस में एक दूसरे से मिलें या फ़ोन पे बात हो तो हम ये कहें, लेकिन ये मुझको तरद्दुद है इसमें और मुझको सही नहीं लगता है। लोग एसएमएस करते हैं तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना। आप सलाम भेजते हैं किसी को तो खाली सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम करते हैं, नहीं, ये मुलाकात के वक्त में है, तो मुझको ये सही नहीं लगता है। आप उलमा से मजीद पूछ सकते हैं इसको, क्योंकि सहाबा जब मिलते थे तब वो इस तरह से एक दूसरे को कहते थे। यानी आप किसी से जब कम्युनिकेशन करते हैं तब आपने करना चाहिए, चाहे वो फ़ोन पे हो या चाहे आप ख़त से करें या मुलाकात से हो। ईमेल वगैरह आप भेज रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, उसमें आप तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये भेजें तो मुझको इसमें तरद्दुद है ना, मुझको डाउट है इसमें कि ये सही नहीं है। Is it compulsory to fast after Eid al-Fitr for 6 days? नहीं, रमज़ान के यानी सवाल है कि क्या रमज़ान के बाद, ईद के बाद 6 दिन के रोज़े रखना ज़रूरी है, लाजिम है? तो रमज़ान के रोज़े लाजिम हैं, उसके अलावा लाजिम नहीं है। क्योंकि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने पूछा क्या मुझ पर क्या रोज़े फ़र्ज़ है? आपने रमज़ान बताया। उसने पूछा इसके अलावा भी है? आपने कहा नहीं, इल्ला अन तत्तव्वा, इल्ला है कि तो अपने तौर पर रखें। लेकिन इन 6 रोज़ों की फजीलत है कि जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे और फिर 6 रोज़े उसके बाद में रखे तो ये ऐसा है जैसा उसने पूरे साल के या पूरे दहर के रोज़े रखे। दहर ज़माने के लिए भी आता है, तो 360 जो है 10 गुना हो जाता है। 30, 6, 36, 10 गुना 360, पूरा साल रोज़ा रखने जैसा ही है। What are Muslims not allowed to do during Ramadan? मुसलमान रमज़ान में क्या करने से मना किए गए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो गुनाह है वैसे रमज़ान में और गैर रमज़ान में हमेशा मना है। रमज़ान में बीवी से सोहबत करना दिन के वक्त में, रोज़े की हालत में, रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत मना है। इसी तरह से खाना पीना मना है। ये 3 चीज़ें हैं जो मना है। बाकी झूठ बोलना, गाली देना, झगड़ा करना, ये तो कभी भी मना है, बाद में भी मना है। लेकिन रोज़े की हालत में, वो भी रोज़े की हालत में, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि रमज़ान में बीवी से पूरा महीना दूर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग फ़ोन पे पूछते हैं, उनको मालूम नहीं होता है। अल्लाह ताला फरमाया कुरान में, अल्लाह ने इस बारे में आयत नाजिल की। ऐसा मसला नहीं है कि हम उसको तज़किरा न करें। उहिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम रफ़तु इला निसाइकुम। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि रमज़ान की रातों में तुम्हारा अपनी बीवियों से सोहबत करना, इंटरकोर्स करना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। अल्लाह को भी बताना पड़ा। तो ये याद रखें कि रमज़ान की रात में बीवी से ताल्लुक़ है, जायज़ है, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं है। कोई सवाल पूछा गया कि सेक्स अलाउड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान? तो रमज़ान के महीने में जायज़ है, रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है। वक्त है, खाना भी है आप लोगों का।
اور جانا بھی دور والوں کو. تو یہ زیادہ پاورفل ریزن ہے. Satans are chained in Ramadan still. To what extent they can harm, disturb a Muslim? Please elaborate on their strength in Ramadan once non-Muslim. دیکھیے رمضان میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ مرضۃ الجن وصفدت الشیاطین مرضۃ الجن. تو بہت سارے جو شیاطین جو مرضہ شیطان مارد، مرضہ کے عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے سرکش، بہت ہی شرارتی. تو جو سپر شرارتی ہوتا ہے اس طرح کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس حدیث کی وجہ سے شک میں آتے ہیں کہ ایسا کیسا، ہم نے دیکھا فلاں کے اندر جن آیا تھا، شیطان آیا تھا، حدیث صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں بھی جنات بعض لوگوں میں آتے ہیں، لیکن ان میں جو یعنی ڈاکو قسم کے جو جن ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں بہت، ان لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، ورنہ عام شیاطین کھلے رہتے ہیں. اسی لیے مرضہ کا لفظ آیا اس میں حدیث میں. may be due to the time constraint, but please clear on Eid as many of them fast follow Ramadan but they celebrate Eid celebrating amount of نہیں سمجھ پایا میں اس کو. What is fasting? What if fasting leads to hyperacidity or health issues which make the person bedridden? What is the alternative option in this case? یعنی اگر کسی کو روزہ رکھنے سے ہائپر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے جو کہ اس دور کی عام بیماری ہے، اور یا اس طرح سے کچھ ایسے امراض ہو جاتے ہیں جس سے وہ بستر پر پڑ جائے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے صحیح ہے؟ تو اگر یقینی طور پر کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ بستر پر پڑ جاؤ گے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، اگر یقینی طور پر ایسا معلوم ہو اس کے یعنی کیس ہسٹری کی بنیاد پر، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے اور مریض کے لیے بھی اللہ نے آسانی رکھی ہے. تو اگر ایسا یقیناً ہوگا ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے اس کی بنیاد پر، تو آدمی اس سے رک سکتا ہے. اس طرح بھی فرض how true is it that حضور صلی اللہ علیہ وسلم discontinued this service publicly later عمر رضی اللہ تعالیٰ restarted it. کیا تراویح فرض ہے؟ نہیں، تراویح فرض نہیں ہے. اس لیے مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی ترغیب دیتے تھے، یعنی قیام رمضان کی، لیکن آپ سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک جماعت سے قیام کیا، 7 راتوں میں، اس کے بعد آپ نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بس 3 ہی رات کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ خشیت علیکم ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں صلاۃ اللیل فرض نہ کر دی جائے، تو کہیں پڑھتے ایک نیا حکم فرض کرنا آ جائے، اس لیے آپ نے نہیں پڑھا. اس میں خود دلیل ہے کہ وہ فرض نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت عمر نے اس کو جاری کیا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ اب تو فرض ہونے کا موقع نہیں ہے. جو بھی فرض ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے فرض ہونے کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑا، چھوڑنے کی وجہ اس کے سوا کوئی اور نہیں تھی، تو جب وہ وجہ ختم ہوگی تو اب پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے اس کو واپس سے جاری کیا، جو کہ ان کی حکمت کی دلیل تھی. سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا چھوڑا ویسا رہنے دو. انہوں نے کہا کہ جیسا کیا تھا ویسا واپس سے کریں گے. تو دونوں صحیح ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. Some people play music and collect کیا ہے for celebrating، اچھا چندہ for celebrating Eid. What should be done؟ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، مطلب عید کے دن جو ہے پورا اسلام کا جنازہ نکلتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے 3 بجے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑے آج کل تو ایسے اتنے بڑے آ گئے ہیں کہ پہلے بچپن میں ہم لوگ دیکھے بھی نہیں تھے. ایسے 2-4 ڈبوں میں کام چل جاتا تھا پہلے. اب جو ہے 30-40 اور وہ گلی اور کوچوں کے فخر ہوتے ہیں کہ ہم نے 50 لگایا، ہم نے 40 لگایا. اور آدمی وہاں سے ہارٹ کا پیشنٹ اگر گزرے تو گزر جائے گا. یہ فضول خرچی ہے اور حرام ہے. 2 برائیاں اس میں، ایک تو فضول خرچی ہے، دوسرے میوزک خود حرام ہے. اگر کوئی مانگتا ہے آپ سے تو آپ کہیے کسی غریب بچے کو لاؤ، میں اس کو کھلاتا ہوں. یہ نہیں چلے گا، ہم کو ناچنا تم کو آتا نہیں ہے اس لیے ہم تم کو پیسہ نہیں دیں گے. آپ کی میوزک کا ہم کو فائدہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کین دس، بلکہ ان سے پیسہ لینا چاہیے ہمارے کان اور سر درد کی گولیوں کا. صدقۃ الفطر کین دس بی پیڈ تھرو آؤٹ منتھ آف رمضان کے اخیر میں ہی اس کو دینا چاہیے. 2-3 دن
2-3 दिन पहले तक दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान की शुरू में कोई सदक़तुल फ़ितर दे दे तो ये गलत है। उसको ईद की नमाज से पहले देना चाहिए और 2-3 दिन पहले देना सहाबा से मिलता है, लेकिन और एकदम आप 15 दिन पहले या 20 दिन पहले दें, ये सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ इतने सवाल काफ़ी हैं और मैं आपके और आपके खाने के बीच में हायल नहीं होना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और यानी हम आज यहाँ जमा हैं, अल्लाह ताला हम सबको और जमा करे और अल्लाह ताला जन्नत में भी हमको जमा फरमाए खैर और आफियत के साथ में। इस तरह की मजालिस जहाँ भी होती हैं, जहाँ कुरान सुन्नत की बुनियाद पर बातें होती हैं, हम कोशिश करें, थोड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन तकलीफ़ किस चीज़ में नहीं होती है, हर चीज़ में तकलीफ़ होती है, हम पहुँचने की कोशिश करें। दीन की तकलीफ़ कीमती बन जाती है, दुनिया की तकलीफ़ हमारे साथ कब्र में चली जाएगी। अल्लाह ताला हमारी आसानी पैदा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। वो आप लोग देखें खाने के लिए यहाँ से क्यों स्टार्ट होगी और यहाँ से अंदर आइए आप लेकर डिशेस यहाँ से आइए, वहाँ से स्टार्ट की पीछे अरे कुछ होंगे अच्छा और देर से आया। नहीं आप डिश लेकर आपके अपने आप। खास तौर से तरावी के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात आए और चूँकि वक्त नहीं है, आप भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम की इस पे ख़ास तौर से एक पूरा मुकम्मल कोर्स हुआ था। तरावी की रकात एक तहकीकी जायज़ा, ये तकरीबन 6.5 घंटे का दर्स है, पूरा एक मुकम्मल कोर्स है जिसकी नोट्स भी और ऑडियो CD भी अवेलेबल है, प्लस हमारे YouTube के चैनल इस्लामिक लेक्चर्स नेट पे ये अवेलेबल है। तो जो भाई हमारा इसमें मज़ीद तहकीक करना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो प्लीज़ YouTube के इस चैनल पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और या तो CD आप दस्तयाब करना चाहते हैं, आपको एक ये पैम्फलेट दिया गया है जो आपके फ़ोल्डर में मौजूद है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। तो ये रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल से मुताल्लिक़ है, तो बराह करम मज़ीद और मालूमात आप इससे हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसके लास्ट पेज पे यहाँ पे बहुत सारे सवालात रह गए हैं वक्त की किल्लत की वजह से, और बहुत सारे लोग सवाल नहीं भी कर पाते, थोड़ी शर्म महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, लेकिन आप रूबरू इन उलमाओं से, जो उलमाओं के नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनसे राबिता कायम कर सकते हैं और जो भी आपके सवालात है इस्लाम से मुताल्लिक़, हदीस के मुतालिक, कुरान से मुतालिक जो भी आप सवालात हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। और वेबसाइट पे ख़ास तौर से अगर आप के कोई सवालात है तो हमारे और भी 2 चैनल्स हैं इस पर, सलफ़ी आंसर्स है और सलफ़ी फ़िक चैनल है, और जैसे कि सोशल प्रेजेंस में islamicpdfs.com है जहाँ पे आपको मोतबर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में भी कोशिश की जा रही है कि आपको PDFs मुहैया की जाए, तो आप इस वेबसाइट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारी यानी शेख की वेबसाइट है www.islamiclectures.net। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, हमारे मुंतज़मीन को भी, हमारे तमाम भाइयों को जो यहाँ पे आए, जिन्होंने हर मुमकिन ताउन हमारा किया फ़िज़िकली, फ़िनैंशियली, और उनकी वेल विशेस हमारे साथ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और ख़ास तौर से आपको, बिकॉज़ आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हो, बिकॉज़ ये आपके लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। उम्मीद है आपको ये तमाम बातें, चूँकि हमारे घर की नहीं, ये घर की दावत नहीं बल्कि कुरान सुन्नत और हमारे सलफ़ सालेहीन की दावत है, जो हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि हम उसको सीखें, समझें और उस पर आइंदा अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और इसी के साथ हम मजलिस का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।